یو کے بیسڈ ہے, فنڈ جو ہے وہ آپ کے زیادہ تر یو کے میں بیٹھے ہوئے اوورسیز لوگ ہیں وہی دے رہے ہیں. تو اس کی فنڈس کی جو ہے وہ وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ قوانین جو ہیں بڑے اسٹرکٹ ہیں این جی اوز کے لیے. بہت زیادہ. اس کے بارے میں تھوڑا سا. بہت زیادہ این جی او کے قوانین اس لیے اسٹرکٹ ہیں کہ ایوری ایئر ہمارا جو بجٹ ہے جو بھی کچھ ہے وہ ایک رجسٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ویریفائڈ ہوتا ہے, جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے رجسٹرڈ کمپنی, وہ ہمارے اکاؤنٹ سارے بناتی ہے. وہ چیریٹی کمیشن میں ایوری ایئر سبمٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس کو اگر ضرورت پڑے تو اس کو آڈٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر ان کو کوئی گڑبڑ لگے تو نہیں, آڈٹ نہیں, گڑبڑ پہ آڈٹ نہیں کرتے. گڑبڑ پہ نہیں کرتے, دو ریزن پہ آڈٹ کرتے ہیں. ایک تو آپ کی خدا نخواستہ کسی نے کمپلین کر دی ہے اور آپ اوور کچھ ان کی لمٹ ہے اوور £1 ملین سے آپ اوپر چلے جائیں سال کے, تو آپ کی لمٹ ہے, اس سے آپ پھر آپ آڈٹ کے سیکشن میں آتے ہیں, ادروائز آپ نہیں آتے. لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, آپ غبن پیسے کا نہیں کر سکتے. بہت اسٹرکٹ قوانین ہیں این جی او کے, بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. مزید میں کہنا نہیں چاہتی, آپ سمجھ گئے ساری بات کو, لیکن انگلینڈ کے اندر اسپیشلی دا پیپل دے آر ورکنگ اوورسیز, ان کے لیے تو بہت ٹائٹ. یہ ایک بہت اچھی چیز, بہت اچھی چیز ہے. میں کہتی ہوں اس کے اندر جو بندہ یہ سوچ کے دے رہا ہے نا کہ یہ پیسہ جو میں دے رہا ہوں فلانی این جی او کو, تو یہ پیسہ جو ہے مستحق تک جائے گا, تو وہ جو قوانین ہمارے یہاں ہونے چاہیے تھے ایز مسلم کنٹری وہ لندن میں. ہاں اچھا, میں آپ کو بتا دوں, اچھی آپ نے مجھے ریفرنس آپ کا نے اچھا دیا. ہماری این جی او میں جو میرے سارے ٹرسٹیز ہیں والنٹیئر ہیں. لنڈن میں ہمارا جو میڈیا سیل ہے والنٹیئر ہے. لنڈن میں ہماری جو پروموشنس ہے والنٹیئر ہے. ہماری 100% ڈونیشن پالیسی ہے. میں نے آپ سے کہا نا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ نیک ہیں تو اللہ نیک لوگوں میں آپ کو ملوائے گا اور وہیں سے اٹھائے گا. سو الحمدللہ ہمارا جو بھی ڈونیشن آتا ہے 100% ڈونیشن پالیسی پہ ہوتا ہے, کہیں کوئی لیتا نہیں, سب سیلری لیس ہے, نو بڈی ٹیکس منی. اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملوایا کہ کوئی نہیں لیتا. ہمارے لیفلیٹ کا خرچہ میرا جو ہمارا آفس ہے وہ فری دیا ہوا ہے, الیکٹرک ہے وہ کسی نے اسپانسر کر دی, گیس کسی نے اسپانسر کر دی, ایوری تھنگ از اسپانسر. سو اسی لیے میں اوورسیز سے آ کے باہر سے آ کے آرام سے میں کام کرتی ہوں, لوگوں کی دعائیں لیتی ہوں, چلی جاتی ہوں. اچھا, تھوڑا سا بتائیں اپنے پریویس پروجیکٹس کے بارے میں بھی, تھوڑا سا ایک اس کے اندر پریزنٹلی ابھی کیا ہو رہا ہے ریسنٹلی, اور فیوچر کے جو کچھ پروجیکٹ جو ذہن کے اندر ہوں گے, پائپ لائن میں ہوں گے, کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز چل رہی ہوں. پاس پروجیکٹ میں ہمارے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہم نے 6 اسکول کھولے, 7واں انشاءاللہ ضرور جلدی کھول لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ لوگوں کی قسمتیں بدل سکیں. اور اس کے بعد یہ کہ ہم اب نیلم ویلی میں بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو ہمارے پروجیکٹ آلریڈی ہمارا واٹر کا اور ایجوکیشن کا اور مسجد کا پروجیکٹ چلتا رہتا ہے. اور سوری, یہ والے جو پروجیکٹس ہیں جو چل رہے تھے پہلے, ان کو باقاعدہ لک آفٹر کر رہے ہیں؟ باقاعدہ میرے پاس امام ہے مسجد کا, باقاعدہ ہمارے پاس اسکول کے ٹیچرس ہیں, 2 ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. لنڈن سے جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ان کو اسکائپ کے تھرو ٹریننگ کرتے ہیں. الحمدللہ دے آر آل کوالیفائڈ ٹیچرس. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کورسپونڈنس چل رہی ہے. ہاں بالکل چلتی ہے, ایوری تھنگ. مارننگ میں ان سے پورا اسکائپ پہ, پورا کیا کہتے ہیں ویڈیو کال پہ میں ہوتی ہوں. اس کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کیا نہیں آ رہے ہیں, کیا کیا آ رہا ہے. ٹیچرس کو میں خود بریفنگ دیتی ہوں کہ آج کے ٹاپک میں تم نیبرس کو سب سے پہلے کرو, پیرنٹس کو کرو, کلائمیٹ چینجز پہ کرو کہ ربش بیگ نیچے نہ پھینکو. قربانی کی ہے تو اس کی جو ہے جگہ قربانی کی آئی ڈو, بیکاز میں اپنے لنڈن کے حساب سے کام کرتی ہوں جیسے میرا دماغ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بڑے ٹرینڈ ہیں, بچے انگلش میں باتیں کرتے ہیں ہمارے. یہ تو ہمارے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہیں وہ واٹر کے اور ہیلتھ اینڈ اسکول, یہ تو چل رہے ہوتے ہیں, انہیں کو مینٹین تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے ہیں. اب چونکہ فلڈ ایک انفارچونیٹ تھنگ اچانک آ گئی جس کے لیے نہ تو پاکستانی گورنمنٹ تیار تھی, نہ انٹرنیشنل, نہ ادھر نن آف دا این جی او. ہم نے تو سوچا تھا مانسون کی رین آ کے چلی جائے گی, لیکن اتنا بڑا ڈیزاسٹر سوچا ہی نہیں تھا. تو امیڈیٹ ساری ہماری جتنے بھی این جی او کے جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے نئے تھے میں نے آن ہولڈ کیے, اور پھر ہم نے ٹنڈو آدم میں کام کیا, کلوئی میں کام کیا, مٹی میں کام کیا, اسلام کوٹ میں کام کیا, عمر کوٹ میں کام کیا. سارے ولیجز کو ہم نے اوور 18,000 پیکٹ فوڈ کے بڑے یعنی کہ 1 مہینے کا راشن وہ دے دیا. ودن 2 months, ودن 1.5 month ہر جگہ ہم نے دیے. کلوئی, مٹی, اسلام کوٹ, کیا کہتے ہیں یہ میرپور خاص, تھری میرس, سکھر, سانگڑ, یہ سارا بیلٹ میں نے جو مجھ سے ہو سکتا تھا الحمدللہ ہم نے سارے ریزرو فنڈس کو استعمال کیا اس دفعہ تاکہ ہم ان لوگوں کو کھانا دے سکیں. اب جو رہ گیا تھا اس میں نے ٹینٹ کا کیا. اب جو نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے, آئی ایم ٹرائنگ کہ میں کسی طریقے سے 100 ہومس ان لوگوں کو دوں.
اچھا 100 ہومس میں ہم مٹی کے گھروندے بالکل نہیں بناتے, کانکریٹ سالڈ ہوتی ہے, 2 فٹ نیچے میں خود ان کو لے کے جاتی ہوں فلی, یعنی کہ ٹیئر گارڈر اور جتنے بھی ان کے آئرن جو ہوتے ہیں بارس وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پلرس ہوتے ہیں, میں ہیوی کنسٹرکشن کر کے ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد سولر سسٹم ہوتا ہے اور پھر بیسک فرنیچر ہوتا ہے. بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, لاسٹ کو آپ کو بتاؤں گی اس بارے میں. تھری میرس ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہم نے گھر بنا کے دیا غریبوں کو, اسلام کوٹ میں بنا کے دیا, مٹی میں بنا کے دیا, اور کیا کہتے ہیں چلار میں بنا کے دیا. ہمارے گھروں میں 800 گھر سراؤنڈنگ کے ساتھ بہہ گئے تھے. آپ بلیو کریں یہ بات, میں آنسوں سے روئی. اور ہمارا گھر جو ہم نے بنایا تھا وہ پناہ گزین کیمپ بن گیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ مجھے کہتے ہیں میڈم ہمارا گھر وہی ہے. میں نے کہا نہیں جھوٹ بولا, ایسا کیسے ہوتا ہے, 800 گھر بہ گئے, تمہارا گھر بہ گیا. میں نے کہا ویڈیو کال کرو. اس نے ویڈیو کال کر کے مجھے بتایا چاروں طرف پانی تھا اور ہمارا گھر رہ گیا تھا. اتنا اونلی شیلٹر. اس میں اس کی بھابھی آئی, اس کے انکل آئے, آنٹی آئی, کوئی تقریباً 50 آدمی. اچھا پھر میں نے جلدی سے ان کا فوڈ پیکیج ریلیز کرایا. میں نے کہا ان کو کم از کم کھانا کو دے دیتا ہوں. سو وی ڈو اے کنسٹرکشن, ناٹ کہ آپ کیمپ کی طرح گھر بنا کے آپ ان کو دے رہے ہیں جی ہم نے 100 بنا دیا. ہم نے بھائی ان سے پوچھیں تو ان کی بنیادیں کدھر ہیں, یہ پھر وہی ہوگا. تو آپ کم بنائیں, 50 کی جگہ 100 کی جگہ 50 بنا دیں, 10 بنا دیں. آپ سالڈ کنسٹرکشن کریں. میرا ایک بنا ہوا گھر ایٹ لیسٹ 50 ایئرس کے لیے لائف کرے گا. اتنے تو میری زندگی میں نہیں ہوگی. مزید 50 سال کا ہمارا گھر بنتا ہے. ایٹ دیٹ کاسٹ اس سو مچ, کیونکہ ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں, ہم مٹی نہیں استعمال کرتے. مٹی سے لیپا نہیں لگا کے ان کو بنا کے دیتے اور آگے پینٹ کر کے نام لگا دیا.